الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خافاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. حضرات محترم باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. حضرات محترم، آج یہ محفل میلاد شریف ایسی جگہ ہے، یہاں انسانی آبادی بہت کم نظر آ رہی مجھے. چاروں طرف یہ پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ذکر جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس محفل کو اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے. جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتے کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے فرمائیں گے یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. مگر فرشتوں سے اللہ فرمائے گا تم بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے کہیں گے اے پیارے اللہ، اے ہمارے رب، اے رب کعبہ، ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں چند لوگ بیٹھ کر کے، چند تیرے بندے، تیرے محبوب کے چند امتی بیٹھ کر کے تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے. یا پروردگار عالم، ہم وہاں جا کر کے اس مجلس میں شامل ہو کر کے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں اس مجلس کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دیا. حضرات محترم، ابھی آپ نے بڑی مفصل اور مدلل تقریر سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کے بیچ میں بولنے کا موقع عنایت فرمایا. آج یہ عقیقہ کی محفل جو آپ کے سامنے سجائی اور رچائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں
ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، صاحب خانہ کی مغفرت فرمائے، ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے دکانوں میں، ان کے مکانوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آواز آپ کی بہت دھیمی نکل رہی ہے، درود ایسا پڑھیں، درود سے محبت جس نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جو زیادہ درود پڑھے گا کل میدان محشر میں وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں، درود ایسی چیز ہے، درود و سلام ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اسے اگر وہ نیچا ہے تو پروردگار عالم اسے اونچا فرما دیتا ہے۔ درود ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو ہر نماز، اگر آپ کی جو نماز ہے آپ کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اسے قبول فرما رہا ہے، مسلمان نہیں۔ اسی درود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، خوب خوب درود بھیجو۔ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے مگر اللہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے کا حکم عطا فرما رہا ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکات کا حکم فرما رہا ہے مگر زکات نہیں کر رہا ہے، حج کا حکم فرما رہا ہے مگر حج نہیں کر رہا ہے، مگر جب باری آتی ہے درود و سلام کی تو اللہ خود پہلے درود کا ورد کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ساتھ میں درود پڑھتا ہے، اس کے بعد میں ایمان والوں کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر میرے نبی پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب بھیجو۔ یہی تو درود پاک تھا، یہی تو درود تھا، یہی تو صلاۃ و سلام تھا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فرشتوں کو اتنا بڑا مقام دے کر کے بھی ان کا مقام کو چھین لیتا ہے۔ حضرات محترم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یوں نقل فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ دوسرے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے پروردگار عالم ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دے، ہمیں بھی یہ عہدہ عطا فرما دے، ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دے۔ وہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے نوری لباس عطا فرمایا تھا، نوری تاج عطا فرمایا تھا، نوری تخت عطا فرمایا تھا، اور اس تخت کے اوپر میں اس نوری فرشتے کو بٹھا کر کے اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو 70,000 فرشتے آگے میں اور 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 فرشتے دائیں اور 70,000 فرشتے بائیں باادب کھڑے ہو کر کے اس فرشتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امی کا اس جگہ سے گزر ہوتا تھا جس جگہ اس فرشتے کو مقام دیا گیا تھا، جس جگہ اس کا تخت رکھا ہوا تھا۔ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل اس جگہ سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ یہاں نوری فرشتے ہیں یا نہیں یہاں نوری تخت ہے، نہ یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ آخر یہاں کے سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں منتخب کر دیا؟ اس نوری فرشتہ جس کو تخت و تاج سے نوازا گیا تھا، نہ اس کا تخت ہے نہ اس کا تاج ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم لے کر کے آپ جا رہے ہیں۔ آپ نے سلام عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کا حکم سنایا، اور جب آپ واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوہ کاف کے جنگل میں وہی فرشتہ جس کو اللہ نے نوری تاج عطا فرمایا تھا، نوری تخت عطا فرمایا تھا، وہ کوہ کاف کے جنگل میں وہ رو رہا ہے، اپنے ندامت سے اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے، اپنے سر کو جھکا کر کے
وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. حضرت جبرائیل نے جب دیکھا, آپ نے پہچان لیا, آپ نے حضرت جبرائیل امی ہیں, آپ جاتے ہیں اس فرشتے کے قریب اور فرماتے ہیں اے فرشتہ یہ بتا کہ ایسی حالت تیری کیا ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تو نورانی تخت عطا فرمایا تھا, تجھے نورانی لباس عطا فرمایا تھا, تجھے نورانی تاج عطا فرمایا تھا, تیرے سامنے نوری فرشتے باادب تعظیم کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے, آج کیا بات ہو گئی کہ تجھ سے سارا کا سارا چھن گیا ہے. اس نے کہا اے جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے, اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میرے لیے تم اللہ سے درخواست کرو, اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پھر سے میرا مقام لوٹا دے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پروردگار عالم, میں جب تیرے محبوب کے لیے پیغام لے کر کے جا رہا تھا, تیرا حکم لے کر کے جا رہا تھا, تو اے پروردگار عالم میں نے میرا گزر جب کوہ کاف کے جنگلوں سے ہوا تو میں جب کوہ کاف میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جس کو تو نے نوری تاج عطا فرمایا, نوری تخت عطا فرمایا تھا, اے پروردگار عالم وہ زاہو قطار آنسو سے ندامت سے اپنے سر کو جھکا کر کے آنکھوں میں اشک جاری تھے اور وہ بڑا بے ہوتا وہ رو رہا تھا. اے پروردگار عالم اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے پروردگار عالم آخر اس سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل اس فرشتے سے جا کر کے میرا حکم سنا دو, اس فرشتے کو میرا حکم سنا دو. اگر تمہیں وہی تخت و تاج چاہیے, وہی عہدہ چاہیے, وہی نوری لباس چاہیے, وہی تمہیں عہدہ چاہیے, تو تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھو, تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. حضرت جبرائیل نے اس فرشتے کے پاس میں آ کر کے حکم سنا, حکم خداوندی سناتے ہیں. جیسے ہی حکم خداوندی سنانے کے بعد میں جیسے ہی وہ فرشتہ کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر میں درود و سلام پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پھر سے وہی تخت و تاج عطا فرما دیتا ہے. فرشتہ حضرت جبرائیل اس فرشتے سے عرض کرتے ہیں کہ آخر یہ بتاؤ اے فرشتہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ صرف درود و سلام پڑھنے سے تم اپنے عہدے پر فائز ہو گئے ہو, اللہ نے وہی مقام تمہیں عطا فرما دیا ہے. وہ فرشتہ کہنے لگا اے جبرائیل سنو, ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری میرے سامنے سے گزر رہی تھی, میرے تخت کے سامنے سے گزر رہی تھی. وہ دن 27 رجب کا تھا جب میرے آقا معراج میں جا رہے تھے, اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے قریب میں آئی تو اے جبرائیل میں بیٹھا کا بیٹھا رہا گیا, نبی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا. اس لیے تعظیم نبوی نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرا مقام مجھ سے کھود لیا ہے. اے مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نامی اس میں گرامی ہمارے سامنے آ جائے, ہمارے سامنے کسی نے لے یا ہم خود لیں تو فوراً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں, ان پر درود و سلام پڑھیں. یہی نجات کا ذریعہ ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے اول و آخر دعائیں اگر دعا کے آگے اور پیچھے اگر کوئی درود نہیں پڑتا ہے تو اس کی دعاؤں کو معلق کر دیا جاتا ہے, یعنی آسمان اور بیچ میں لٹکا دی جاتی ہے. جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس درود کے ذریعے سے وہ درود دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اے مسلمانوں, آواز بلند درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا, محمد الرسول اللہ. یہ ہر ایک مسلمان کے بچوں کو بھی معلوم ہے, یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو بھی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر اللہ وحدہ لا شریک کی شہادت کی, جب آپ نے لوگوں کے سامنے گواہی دی کہ اے لوگوں, اے مکہ والوں, اللہ وحدہ لا شریک صرف ایک ہے, اللہ کی ذات گرامی صرف ایک ہے, صرف اس کی پرستش کرو, اس کی پوجا کرو, صرف
لا الہ الا اللہ اور 360 تمہارے جو یہ بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی پوجا نہ کرو، ان کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سامنے صرف سر جھکاؤ، اپنا خدا اسے مانو جو پورب سے جو مغرب سے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر کے ڈباتا ہے، جو دن اور رات کا مالک ہے، جو چاند اور سورج کو پیدا فرمایا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے، جانی دشمن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا جب عام پرچار کیا، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو ابو جہل آ کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے۔ آخر جب اللہ ایک ہے تو یہ تو دعویٰ ہے، آخر اس کی دلیل پیش کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بتاتا ہوں اللہ کے طرف سے میں تمہارے اوپر میں پیغمبر بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، اور اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا رسول ہے یہ تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے میں عتبہ آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، سارے کے سارے لوگ انکار کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں، اے پروردگار عالم یہاں تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نہیں مانتا، نہ ماننے دو، ابو لہب نہ مانتا، نہ ماننے دو، عتبہ نہ مانتا، نہ ماننے دو، شیبہ نہ مانتا، نہ ماننے دو، کفار مکہ نہ مانتے ہیں، نہ ماننے دو۔ اے میرے محبوب، تم مجھے مانو، میں تمہیں مانوں، تو ایک مرتبہ مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے ہر پیغمبروں کے اوپر میں کفار نے، لوگوں نے بہت ساری ان کی اپنی عوام نے سارے کے سارے لوگوں نے بہت تکلیفیں عطا فرمائی، بہت تکلیفیں دی۔ یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، نہ ہمیں اس میں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سے دغل فصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام جو آج پہاڑوں کی چوٹیوں میں جو پھیلا ہوا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور آج دیکھیے نیپال کی پہاڑوں کی چوٹی میں بھی اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا پودا ہے، شاعر کہتا ہے اسلام ایسا پودا ہے، اسے جتنا کاٹو گے تو یہ ہرا ہوگا۔ حضرات محترم، بہت ساری سازشیں آ کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اسے گھٹانے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ اسلام ایسا درخت ہے، یہ اسلام ایک ایسا بوٹا ہے کہ اس کو جتنا کاٹو گے یہ اتنا ہرا ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ تا قیامت تک یہ اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اور آخرت تک یہ اسلام رہے گا۔ کئی پیغمبروں کو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی آزمائش کی، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے، اور سارے امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوتے رہے۔ کہیں بیٹی کی قربانی مانگ لیا، کہیں بیوی اور بچوں کو چچل میدان کے اندر میں چھوڑنے کا حکم عطا فرمایا، اس میں آپ رہنے لگے، مگر آپ ہمیشہ صبر سے کام لیا کرتے تھے، آپ ہمیشہ صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی امتحان ہوتا تھا، آپ نے صبر کا دامن کو نہیں چھوڑا ہے، آپ نے صبر کے دامن کو ایسا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے بیچ میں ابراہیم کا ذکر فرماتا ہے، ابراہیم کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کے بیچ میں کہا کہ اے میرے فرشتوں، سنو، میرا جو خلیل ہے بہت صابر ہے، میرے سارے امتحانات میں وہ کامیاب ہے، میری عبادت میں وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں جب شروع کرنا جب تعریفیں کرنا جب شروع کی تو ایک فرشتے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پروردگار عالم تو اپنے خلیل کی تعریف فرما رہا ہے، تو اپنے خلیل کی تعریف فرما رہا ہے، ہم تیرے خلیل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے پروردگار عالم ہم تیرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرا ابراہیم فلاں فلاں جگہ ہے، اگر تم اسے آزمانا چاہتے ہو یا تم اسے آزمانا چاہتے ہو یا تم اس کا امتحان لینا چاہتے ہو، بے دھڑک چلے جاؤ، ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے